الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک صورت مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس صورت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر اور شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شب قدر ایک عظیم الشان مبارک مقدس بھری رات ہے۔ اس رات کے قرآن و حدیث کے اندر بہت فضائل آئے ہیں، اور یہ رات رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر خصوصی طور پر راتوں کو جاگ کر اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، جسے اس رات کی عبادت زندگی میں ایک بار بھی مل گئی پوری زندگی کے اعمال پر بھاری ہے، کیونکہ اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بڑی ہوئی ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اب کتنی بڑی ہوئی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے کتنی بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو شب قدر کی خصوصی جستجو اور تلاش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے
اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ شب قدر کی سب سے پہلی فضیلت جو قرآن میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس شب قدر میں ہوا ہے۔ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے اٹھا کر آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ ایک ہی مرتبہ میں پورے قرآن کو شب قدر کی رات، شب قدر میں شب قدر کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے جیسی جیسی جتنی ضرورت ہوتی تھوڑا تھوڑا زمین پر نازل فرمایا۔ تو آسمان پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن پورا ایک ساتھ شب قدر کے اندر نازل ہوا۔ تو اس رات کو سب سے پہلی فضیلت تو یہ حاصل ہے کہ پورا مکمل قرآن اس رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس رات کی دوسری فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں جانتے بھی ہو شب قدر کیا چیز ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے شب قدر کتنی عظمت والی چیز ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ شب قدر کتنی فضیلت والی اور کتنی ثواب والی رات ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے بتلایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ اس کی دوسری فضیلت۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ ایک رات اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب 1000 مہینوں کو آپ حساب لگائیں گے تو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات کی عبادت کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آج کل بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 83 سال کی عمر کو پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا عمر امتی بین 60 و 70۔ میری امت کی جو عام عمر ہے، میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی جو عام عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ کوئی 70 کے پار بھی چلے جاتے ہیں، 90 کے پار بھی چلے جاتے ہیں، 100 کے پار بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو عام عمر ہے اس امت کی وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال۔ تو اس امت کی جو عام عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، جبکہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی ہے، 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تیسری فضیلت اس رات کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات کے اندر جبریل امین اور فرشتوں کی جماعت دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ یہ تیسری اس رات کی فضیلت ہے۔ اس شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں یہ فرشتے، اور ان کو حکم دیتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، ہر شہر کے چھوٹے چھوٹے دیہات، ہر بستی اور ہر گلی، ہر کوچے کے اندر پھیل جاؤ، جہاں بھی تمہیں کوئی اللہ کا بندہ، ایمان والا بندہ، ایمان کے ساتھ میں، احتساب کے ساتھ میں، ثواب کی نیت سے عبادت میں مشغول نظر آئے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، کسی بھی شکل کے اندر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، عبادت میں لگا ہوا ہو، اس آدمی کے لیے اس کی دعاؤں پر آمین کہو،
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ یہ اس رات کی تیسری فضیلت۔ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے بخشش کی، رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات کی چوتھی فضیلت جو قرآن میں ذکر کی گئی، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کے اندر جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم سے لے کر فجر تک جو اسلامی اعتبار سے رات ہے، اس پورے وقت کے اندر اللہ کی طرف سے سلامتی، امن، عافیت اور تندرستی، خیر، رحمتیں یہ اترتی رہتی ہے۔ مغرب کی ٹائم سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر، اپنے یاد کرنے والے بندوں پر اپنے رحمتوں کو برساتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، سلامتی کو اتارتے ہیں، امن و امان کو اتارتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کے اندر خصوصی طور پر شب قدر کی تلاش کے اندر جاگنا چاہیے اور عبادت میں لگنا چاہیے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رات کے وقت میں جاگ کر ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی امید سے اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر دو لفظ آئے ہیں، ایمانا و احتسابا۔ ان دو الفاظ کو سمجھیے۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی امید سے شب قدر کو جاگ کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پہلی شرط ہے ایمان کے ساتھ میں۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی عمل کے نیک عمل بننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، آپ کتنی بھلائی کے کام کرو، آپ کی بھلائی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو نیکی شمار کی جائے گی، جو ترازو کے اندر نیکی تولی جائے گی، جس کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر ایمان کے کتنے بھی خیر کے کام کرے، لاکھوں روپے خرچ کر دے، مخلوق کے دل کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے دنیاوی فائدے رکھ دیں گے، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کو کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر اجر پانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس لیے شب قدر کی رات کو جو لوگ جاگنے والے ہیں اور جو اس رات کی فضیلت کو پانا چاہتے ہیں، جو اس کی عبادت کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، بدعت و خرافات نہ کرتا ہو، بالکل کامل اور صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط احتساباً، اس کی نیت ٹھیک ہو۔ ہر عمل کے اندر بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، جن لوگوں نے
کوئی نیک عمل کسی کو دکھلاوے کے لیے کیا، انہیں چاہیے جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جا کر بدلہ لے لیں، میرے یہاں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی عمل کے اوپر ثواب کو پانے کے لیے، اجر کو پانے کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت درست ہوگی، نیت ٹھیک ہوگی تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا اور اس پر ثواب اور اجر ملے گا۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں نہ قابل قبول ہوگا، نہ اس پر کوئی ثواب ملے گا، نہ اجر ملے گا، نہ بدلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا احتساباً، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے جو عمل کرے گا اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا اور یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے عمل کرنے والے کا عقیدہ درست ہو، اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو اور اس عمل کو سنت کے مطابق حضرت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہو۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی وہ عمل ضائع ہو جائے گا، عمل برباد ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور عمل کر رہے ہو تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، شہرت کے لیے کر رہے ہو، پھر بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل سنت طریقے سے ہٹا ہوا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر عمل کو درست بنانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ عقیدہ درست ہو، نیت درست ہو اور سنت کے مطابق ہو، حضرت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، جب جا کر کے یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور اس کے اوپر آخرت کا ثواب مرتب ہوگا اور جنت کی نعمتیں ملے گی۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کا اخیر عشرہ جب 20ویں روزے کی دن غروب ہو، 20واں روزہ ختم ہو کر کے 21واں روزہ شروع ہوتا ہے، 20 اور 21 کے درمیان کی جو رات ہے، اس رات سے رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہم سب کا 20واں روزہ ہے، جیسے ہی آج ہم لوگ افطار کریں گے تو ہمارا دوسرا عشرہ ختم ہو کر کے رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج 21 کی رات ہے تو یہ 21 کی پہلی شب قدر ہے، پہلی جاگنے کی رات ہے۔ آج سے رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہے مغرب کی نماز سے۔ اس کی طاق راتوں کے اندر جاگ کر شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہے؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ طاق راتیں ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے عدد راتیں، 20، 22 اور آپ کے 24، 26، 28، 30۔ تو حدیث کے اندر فرمائے گا فی الوتری، طاق کا لفظ آیا ہے، رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر جا کر شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو اور 29 کی رات کو، ان 5 راتوں کو جاگ کر کے شب قدر کو تلاش کر، زیادہ امید ہے کہ انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر ہوگی۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان العشر الاواخر من رمضان شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے اذا کان العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہوتا جو جہنم سے برت کا ہے، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جب یہ عشرہ شروع ہوتا، اس عشرے کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 کام کیا کرتے تھے. سب سے پہلا کام شد میزرہ، آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے. آپ عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے اور پوری طور پر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. دوسرا کام احیا لیلہ، اخیر عشرے کی 10 کی 10 راتوں کو آپ جاگ کر گزارتے تھے. تیسرا کام ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت کروایا کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرتے تھے رمضان کے اخیر عشرے کے اندر جاگ کر عبادت کریں. ان احادیث کی روشنی میں ہمیں رمضان کے اخیر عشرے کو قیمتی بنانا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم طے کریں رمضان کے اخیر عشرے کی کوئی بھی فرض نماز، مردوں کی فرض نماز یہ جماعت بغیر نہیں ہوگی. ہر مرد یہ پکا ارادہ کرے کہ رمضان کے جو 10 دن باقی رہ گئے ہیں 21 سے 30 تک، ان 10 دنوں کے اندر ہماری 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوگی. کسی کی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے. کتنی بڑی تاکید ہے جماعت کی. حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اکیلے پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں، میرا ارادہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کو حکم دوں وہ میری جگہ پر مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کو گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس لیے ہم پکا ارادہ کریں رمضان کے اخیر عشرے کے جو 10 دن ہیں ہماری ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوٹے گی. جماعت کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اخیر عشرے کے اندر اپنی زبان کو غیبت سے، گالی گلوچ سے، برائی سے، گندگی سے، ہر چیز سے بچائیں اور اس اخیر عشرے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو راتوں کو جاگ کر کے شب قدر کی فضیلت کو تلاش کرنے کی اور پانے کی کوشش کریں. دنیا کے ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی رات کو چوکیداری کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے یا راتوں رات جاگ کر کے محنت کر کے مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دن کے اندر راتوں کو جاگ کر کے ہم اللہ کے لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کو کوئی بیماری لگ چکی ہے اور وہ ڈاکٹروں کی دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. ان کے لیے بہترین موقع ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیماری بھی ہے اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ ان کو اعتکاف کی برکت سے، رمضان کے اخیر عشرے کی دعاؤں کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، محنت کرتے ہیں پھر بھی مالدار نہیں بن پا رہے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں، دعائیں مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ان کے لیے روزی کے مسئلے حل کرے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مقروض ہیں، قرض ان کے ادا نہیں ہو رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. انہیں چاہیے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ان کے قرض کے ادا کرنے کے کوئی راستے نکالے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا کسی اور کے مکان میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے رمضان کے اخیر عشرے کا
اعتکاف کریں، اعتکاف میں جاگیں، راتوں کو جاگ کر کے اللہ سے مانگیں۔ جس کو شب قدر کی عبادت مل گئی اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ شب قدر کے اندر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جس کی دعا پر فرشتوں کی آمین ہو گئی اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں ہم اعتکاف کریں، اور اعتکاف نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم 10 راتوں کو ہم جاگ کر کے اللہ کے سامنے گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں، اپنے ضروریات کو حل کرائیں، اپنی بیماری کے مسئلے کو حل کرائیں، اپنے مکان کے مسئلے کو حل کرائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، دوائی بھی لیتے ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، بانجھ پن کے شکار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں اور راتوں کو جاگیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے یہاں ہیں۔ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، مال دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس رمضان کے اخیر عشرے کے اندر ہم راتوں کو جاگ کر اللہ سے یہ سب چیزیں مانگیں، رزق بھی مانگیں، عزت بھی مانگیں، اولاد بھی مانگیں، صحت بھی مانگیں، تندرستی بھی مانگیں، ہر چیز مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں ہر چیز ہے اور وہ اپنے مانگنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کو شب قدر مل جائے وہ کیا دعا مانگیں؟ حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، شب قدر کے اتنے سارے فضائل ہیں، اگر مجھے شب قدر مل جائے، میں شب قدر کو پا لوں تو اللہ سے کیا مانگوں، کیسے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ کے تمام گناہ دھل گئے، آپ کے گناہ بخش دیے گئے اور آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا گیا، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ انسان کے جو بھی مسئلے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، چاہے وہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے یا بیماری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، سب کی سب پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب اس کے گناہ دھل جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا۔ اس لیے شب قدر کی راتوں میں اس دعا کو بھی ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کے لیے رمضان کے اخیر عشرے کو جاگ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ساتھی اپنے 10 دن کے لیے کام کو آگے پیچھے کر دو۔ جب گھر میں شادی آتی ہے تو آپ سب کاموں کو آگے پیچھے کر دیتے ہو اور شادی کے کام میں لگ جاتے ہو، باقی سب کام آگے پیچھے۔ تو ایسے ہی 10 دن اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پورے 12 مہینے میں سے 11 مہینے 20 دن تمہاری دنیا کے لیے ہے، صرف 10 دن تم سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے لیے فارغ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ساتھی اعتکاف کریں اور آج ہی مغرب کی نماز سے پہلے عصر کے بعد میں اپنا سامان لے کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ مسنون جو اعتکاف ہے اس کا صحیح وقت سورج غروب ہوتے ہی مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر کے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں، باہر والے اندر آ جائیں، اگلی صفوں کو پر کر لیں۔